رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جو انسان اللہ رب العالمین کی نصیحتوں کو ماننے سے انکار کرتا ہے، جو آدمی اللہ رب العالمین کی اصولوں کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، وہ انسان گناہوں کے دلدل میں پھنس کر کے اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے۔ اسی دنیا کے اندر کتنے ایسے انسانوں کا جو ہے مشاہدہ کیا ہے، ہم نے کتنے ایسے انسانوں کو دیکھا ہے جس کے پاس مال و دولت کی ریل پین موجود ہے، جس کے پاس اس دنیا کے اندر مال و دولت کی انبار موجود ہے، لیکن وہ انسان اپنی زندگی کو اپنی گھروں کے اندر نہیں گزار سکتا۔ وہ انسان جو ہے کھیت اور کھلیہانوں کے اندر اپنی زندگی کو گزارنے پر مجبور ہے، وہ انسان جو ہے دوسری جگہوں پر اپنی زندگی کو گزارنے پر مجبور ہے۔ اس انسان کی زندگی میں سکون نہیں۔ وہ انسان اس دنیا کے اندر مالدار تو ضرور ہے، بینک بیلنس تو ضرور ہے، اس انسان نے زمینوں کے اندر دولتوں کو گاڑ کر کے تو ضرور رکھا ہے، لیکن اس کی زندگی آج اتنی تنگ ہو چکی ہے، آج اتنی تنگ ہو چکی ہے کہ وہ انسان اس دنیا کے اندر خوف زدہ ہو کر کے اپنی زندگی کو گزارتا ہے کہ کہیں اللہ رب العالمین کے عذاب میرے دائیں طرف سے نہ آ جائے، کہیں اس دنیا کی پکڑ مجھے بائیں طرف سے نہ آ جائے۔ وہ انسان ہمیشہ اس دنیا کے اندر خوف کی حالت میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ پریشانیوں میں زندگی گزارنے والے لوگوں سن لو، تم اپنے آپ کو گناہوں سے روک لو، تم اپنے آپ کو بدکاریوں سے روک لو، ہم تمہاری زندگی کو خوشگوار بنا دیں گے، ہم تمہاری زندگیوں کے اندر خوشیوں کو بھر دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اس اندر گناہوں سے بچ کر کے اپنی زندگی کو گزارو، شرط یہ ہے کہ تم اس دنیا کے اندر بدکاریوں سے بچ کر کے اپنی زندگی کو گزارو۔ بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ جب ایک انسان اس دنیا کے اندر گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، جب ایک آدمی اس دنیا کے اندر برائیوں کا ارتکاب کرتا ہے، جب ایک آدمی اس دنیا کے اندر بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان برائیوں کی وجہ سے، ان گناہوں کی وجہ سے اس کا دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے، ان کے دل کے اوپر جو ہے جنگ لگ جاتا ہے، ان کے دل کے اوپر ایک دھبا پڑ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی آیت کریمہ کے ضمن میں ایک حدیث کو پیش کرتے ہیں کہ جب ایک انسان ایک گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، جب ایک انسان ایک برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا دل جو صاف اور شفاف ہوتا ہے، اس کا دل جو بالکل پاک ہوتا ہے، اس دل کے اندر ایک نقطہ ڈال دیا جاتا ہے، ان کی گناہوں کی وجہ سے ایک نقطہ اس کے دل کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، ایک سیاہ نقطہ اس کے دل کے اندر لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر وہ انسان گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، اگر وہ انسان بدکاری سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سیاہ نقطے کو اس کے دل سے ختم کر دیتا ہے۔ اگر وہ انسان توبہ و استغفار کر لیتا ہے اور وہ انسان پھر سے گناہوں کی طرف جانے سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے دل سے اس نقطے کو ختم کر دیتا ہے، اس کے دل سے اس سیاہی کو ختم کر دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ انسان اپنے آپ کو برائیوں سے نہیں بچاتا، اگر وہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاتا ہے، وہ انسان گناہ کرتا ہی جاتا ہے، وہ انسان بدکاری کے کاموں کا ارتکاب کرتا ہی جاتا ہے اور اس کے دل کے اوپر سیاہ دھبا پڑتا ہی جاتا ہے، اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا بھی آ جاتا ہے کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے برے کاموں کی وجہ سے، ان کے جو ہے برے حرکت کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی طرف سے اس انسان کا دل پورا کا پورا سیاہ ہو جاتا ہے، اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ موضوع ہے گناہوں کے نقصانات۔ میں نے یہ جو موضوع انتخاب کیا ہے، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ہم سے پہلے جو قومیں اس دنیا کے اندر اپنی زندگی گزارا اور اس دنیا سے گئے، ان قوموں کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر اسی گناہوں کی وجہ سے اور گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے تباہ و برباد کیا، اس دنیا کے صفحہ ہستی سے مٹا کر کے رکھ دیا۔ اسی لیے آج میں نے اس موضوع کو چنا ہے۔ ہمارے اور آپ کے اعمال آج ایسے ہو چکے ہیں جن عملوں کی بنیاد پر ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین انسان کو عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے ہماری گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے اور دنیا والے انسانوں کو آگاہ کر رہا ہے کہ دنیا والے لوگوں، میں نے قرآن مجید کے اندر ان قوموں کا تذکرہ کر دیا جن قوموں کو میں نے اس دنیا کے اندر نیست و نابود کر کے رکھ دیا، جن قوموں کو میں نے دنیا کے اندر تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ ان لوگوں کی غلطی یہ تھی کہ وہ لوگ
میرے اصولوں کے اوپر نہیں چلا کرتے تھے، وہ لوگ اپنے نبیوں کے اوپر ایمان نہیں لایا کرتے تھے، ان کے نبیوں کے اوپر جو کتابیں نازل کی جاتی تھی ان کتابوں کے اوپر وہ لوگ عمل نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ ان قوموں کو اللہ رب العالمین نے ان کی گناہوں کی پاداش میں پکڑ لیا۔ اللہ رب العالمین نے ان قوم والوں کو ان کی گناہوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِمُ الْأَرْضِ۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ وہ قوم ایسے تھے جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کی اصولوں کو نہیں مانا، اللہ رب العالمین کی قوانین کو پس پشت ڈال دیا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جب یہ لوگ حد سے تجاوز کرنے لگے، جب یہ لوگ حد سے زیادہ آگے بڑھنے لگے تو ہم نے ایسے قوم کے اوپر آسمان سے پتھر کی بارش نازل کی، ہم نے ان قوموں کے اوپر آسمان سے پتھر کی برسات کر دی۔ اللہ رب العالمین نے گناہوں کے نقصانات میں سے ان پہلے قوموں کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جن لوگوں کو میں نے پہلے اس دنیا کے اندر پیدا کیا تھا، جن قوموں کو میں نے اس دنیا کے اندر سلطنت عطا کیا تھا، اس دنیا کی بادشاہی عطا کی تھی، جب ان لوگوں نے میرے اصولوں کو ماننے سے انکار کیا، میرے قوانین کے اوپر عمل کرنے سے انکار کیا، تو ہم نے ایسے لوگوں کے اوپر پتھروں کی بارش کی اور ہم نے ایسے لوگوں کو اس دنیا سے اور اس دنیا کی صفائی ہستی سے مٹا دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین اسی آیت کریمہ کے آگے بیان فرما رہا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جب ان قوموں نے میرے اصولوں کو ماننے سے انکار کیا تو ان قوموں میں سے کچھ قومیں ایسے تھے جن قوموں کو اللہ رب العالمین کی طرف سے یعنی آسمان کی طرف سے تیز آواز نے آ کر کے پکڑ لیا۔ اس کو ان لوگوں کو، ان قوم والوں کو اللہ رب العالمین کی طرف سے تیز پکار اور آواز نے ان لوگوں کو آ کر کے پکڑ لیا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ سے پہلے قوم لوط کا تذکرہ کیا، اس آیت کریمہ سے پہلے قوم عاد کا تذکرہ کیا، اس آیت کریمہ سے پہلے حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم کی طرف اشارہ کیا، حضرت سمود علیہ السلام کے قوم کی طرف اشارہ کیا، اور یہ وہ قومیں تھی جن قوم کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر اس دنیا کی بادشاہی عطا کی تھی، یہ وہ قومیں تھی جن قوم کو اللہ رب العالمین عصر و رسوخ والی زندگی عطا کی تھی، لیکن ان قوموں نے اس دنیا کے اندر اللہ کے فرامین کو ٹھکرایا، اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لانے سے انکار کیا، اور یہ لوگ دن بھر گناہوں میں اپنے زندگی کو گزارتے تھے، یہ لوگ اپنے جو ہے زندگی کو بداعمالیوں میں گزارتے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا جن کے پاداش میں اللہ رب العالمین نے ان قوموں کے اوپر عذاب کو مسلط کیا۔ اور اللہ رب العالمین نے اسی آیت کریمہ کے پہلے فرعون کی قوم کی طرف اشارہ کیا، فرعون کی سلطنت کی طرف اشارہ کیا کہ ہم نے فرعون کو بھی غرق کر دیا اسی دنیا کے اندر۔ یہ وہی فرعون جس کو میں نے اس دنیا کے اندر بادشاہت عطا کی تھی، لیکن بادشاہت کی بنیاد پر اس نے اس دنیا کے اندر جنگوں اور دہشت گردی کو فروغ دیا، دنیا کے اندر اس نے بداعمالیوں سے جو ہے کام لیا، اور ہم نے اس کے پاداش میں ہم نے اسے بھی اس دنیا کے اندر غرق کر کے رکھ دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ وہ آیت کریمہ جن آیت کریمہ سے ہمیں اور آپ کو سبق لینے کی ضرورت ہے، جس آیت کریمہ سے ہمیں اور آپ کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، کہ جس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ان قوموں کا تذکرہ کر رہا ہے جن قوم کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بادشاہت بھی عطا کی، امیری بھی عطا کی، عصر و رسوخ والی زندگی بھی عطا کی تھی، لیکن گناہوں کی پاداش میں، برائیوں کی پاداش میں، بداعمالیوں کی پاداش میں اللہ رب العالمین نے اسی دنیا کے اندر تباہ و برباد کر دیا، اور ان کا نقشہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کھینچ کر کے آج ہمارے لیے عبرت کا ایک نمونہ بنا دیا کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں، اے مسلمانوں، تم ان قوموں کے تاریخ کو پڑھ کر کے راہ راست کے اوپر آ جاؤ کہ ہم نے اسی دنیا کے اندر گناہ کرنے والے لوگوں کے ساتھ کیا انجام کیا۔ میرے عزیز ساتھیوں،
آج میرا جو موضوع ہے وہ گناہوں کے نقصانات میں سے ہے، تو گناہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے گناہوں کے نقصانات میں سے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ہم ایسے قوموں کو اس دنیا کی صفائی ہستی سے مٹا دیتے ہیں، اور اہل علم نے گناہوں کے نقصانات کی ایک لمبی فہرست کو کتابوں کے اندر درج کیا ہے۔ محدثین نے گناہوں کے نقصانات کے اوپر ایک لمبی فہرست کو درج کیا ہے، جن نقصانات کے اوپر اگر تبصرہ کیا جائے تو ایک لمبے وقت کی ضرورت ہے، لیکن 3-4 چیزوں کو جان لیتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ گناہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے آخرت میں ہمیں سزا ملنے والی ہے، قیامت کے دن ہمیں سزا ملنے والی ہے، جہنم کے شکل میں ہمیں سزا ملنے والی ہے، لیکن اس دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین گناہوں کی وجہ سے ایک انسان کو سزا میں مبتلا کرتا ہے۔ اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین ایک انسان کی گناہوں کی وجہ سے پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایک انسان کو گناہوں کی وجہ سے اس کے رزق میں تنگی لا دیتا ہے، گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین ایک انسان کی زندگی پریشانی میں کٹنے لگتی ہے، گناہوں کی وجہ سے ایک انسان کی خوشگوار زندگی تکلیف دہ زندگی بن جاتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے نمبر پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب ایک انسان گناہوں کا ارتکاب کرنے لگتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے اصولوں کو ماننا چھوڑ دیتا ہے، ان کے اصولوں کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو ایسے انسان کی زندگی کو تنگ کر دی جاتی ہے، ایسے انسان کی زندگی کو تنگ کر دی جاتی ہے، ایسے انسان اس دنیا کے اندر خوشحالی میں اپنی زندگی کو نہیں گزار سکتا جو انسان اس دنیا کے اندر گناہوں میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ آئیے ایک آیت کریمہ کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے اور دنیا والے انسانوں کو آگاہ کر رہا ہے کہ دنیا والے لوگوں، اگر تم گناہوں کا ارتکاب اس دنیا کے اندر کرتے ہو تو اس آیت کریمہ کے اوپر تدبر و تفکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جو انسان اللہ رب العالمین کی نصیحتوں کو ماننے سے انکار کرتا ہے، جو آدمی اللہ رب العالمین کے اصولوں کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، وہ انسان گناہوں کے دلدل میں پھنس کر کے اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جو انسان گناہوں کا ارتکاب اس دنیا کے اندر کرتا ہے، معیشتاً ضنکا، تو ہم اس کی معیشت میں تنگی لا دیتے ہیں، ہم اس کی زندگی کو اس دنیا کے اندر تنگ کر دیتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم نے اسی دنیا کے اندر کتنے ایسے انسانوں کا جو ہے مشاہدہ کیا ہے، ہم نے کتنے ایسے انسانوں کو دیکھا ہے جس کے پاس مال و دولت کی ریل پین موجود ہے، جس کے پاس اس دنیا کے اندر مال و دولت کی انبار موجود ہے، لیکن وہ انسان اپنی زندگی کو اپنی گھروں کے اندر نہیں گزار سکتا۔ وہ انسان جو ہے کھیت اور کھلیہانوں کے اندر اپنی زندگی کو گزارنے پر مجبور ہے، وہ انسان جو ہے دوسری جگہوں پر اپنی زندگی کو گزارنے پر مجبور ہے۔ اس انسان کی زندگی میں سکون نہیں، وہ انسان اس دنیا کے اندر مالدار تو ضرور ہے، بینک بیلنس تو ضرور ہے، اس انسان نے زمینوں کے اندر دولتوں کو گاڑ کر کے تو ضرور رکھا ہے، لیکن اس کی زندگی آج اتنی تنگ ہو چکی ہے، آج اتنی تنگ ہو چکی ہے کہ وہ انسان اس دنیا کے اندر خوف زدہ ہو کر کے اپنی زندگی کو گزارتا ہے کہ کہیں اللہ رب العالمین کی عذاب میرے دائیں طرف سے نہ آ جائے، کہیں اس دنیا کی پکڑ مجھے بائیں طرف سے نہ آ جائے۔ وہ انسان ہمیشہ اس دنیا کے اندر خوف کی حالت میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین اس پریشانی کا سبب گناہوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ پریشانیوں میں زندگی گزارنے والے لوگوں سن لو، تم اپنے آپ کو گناہوں سے روک لو، تم اپنے آپ کو بدکاریوں سے روک لو، ہم تمہاری زندگی کو خوشگوار بنا دیں گے، ہم تمہاری زندگیوں کے اندر خوشیوں کو بھر دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اس دنیا کے اندر گناہوں سے بچ کر کے اپنی زندگی کو گزارو، شرط یہ ہے کہ تم اس دنیا کے اندر بدکاریوں سے بچ کر کے اپنی زندگی کو گزارو۔
اللہ رب العالمین نے صاف لفظوں میں اس آیت کریمہ کے اندر واضح کر دیا کہ جو انسان اس دنیا کے اندر برائیوں کا ارتکاب کرتا ہے، گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، ہم اس کی زندگی کو اتنا تنگ کر دیتے ہیں، اس کی زندگی کو، اس کی معیشت کو ہم اتنا تنگ کر دیتے ہیں کہ وہ انسان سکھ اور چین کے ساتھ اپنی زندگی کو نہیں گزار سکتا۔ ہمیشہ وہ انسان پریشان رہتا ہے، وہ بیٹا ان کی ہاتھوں میں نہیں، بیٹے کی طرف سے پریشان، بہوؤں سے پریشان، اپنی بیوی سے پریشان، اپنے بچوں سے پریشان، اپنے پڑوسیوں سے پریشان، اپنے خاندان والوں سے پریشان۔ پریشانی کی سبب یہ ہے کہ اس انسان نے گناہوں کو نہیں چھوڑا، وہ انسان گناہوں میں پھنس کر کے اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، اسی لیے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی واضح ہو جائے، یہاں پر یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ ایک انسان کے پاس مال و دولت تو ہے۔ ہم نے کتنے ایسے انسانوں کا بھی مشاہدہ کیا جو اس دنیا کے اندر ایک دن میں 10,000 12,000 20,000 تک کے روپیہ کماتا ہے، لیکن اس کی زندگی کے اندر بھی سکون نہیں ہے، اس کی زندگی کے اندر بھی چین نہیں ہے، کیونکہ جو روپیہ حاصل کیا جا رہا ہے، جو مال اور دولتیں کمائی جا رہی ہے، یہ مال حرام ہے۔ جس دولتوں کو حاصل کیا جا رہا ہے، جس راستے سے اکٹھا کیا جا رہا ہے، جس راستے سے مال کو کمایا جا رہا ہے، یہ راستہ غلط ہے، یہ راستہ حرام ہے۔ اور اگر حرام راستے سے مال آ رہا ہے تو وہ انسان بھی اپنی زندگی کو سکون کے ساتھ نہیں گزار سکتا، وہ انسان اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو چین کے ساتھ نہیں گزار سکتا۔ جب وہ انسان رات کے وقت بستر کے اوپر نیند لینے کے لیے جائے گا، اس کی آنکھوں میں نیند نہیں آ سکتی۔ ہم نے اسی دنیا کے اندر دیکھا ہے دوائیوں کا پریوگ، دوائیوں کا استعمال کر کے ایک انسان نیند کی گولی کھا کر کے ایک انسان آرام کرنے کے لیے بیڈ کے اوپر جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، اللہ رب العالمین اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اے لوگوں، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، ہم اس کی زندگی گزارنے کے دور کو تنگی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ جو لوگ اس دنیا کے اندر برائیوں میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، گناہ کے کاموں کو کر کے اپنی زندگی کو گزارتا ہے، تو سب سے پہلا نقصان ایک انسان کے لیے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے، اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہے۔ ساری چیزیں موجود ہونے کے باوجود وہ انسان سکھ اور چین کے ساتھ اپنی زندگی کو نہیں گزار سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ گناہوں کا ارتکاب۔ سب سے پہلی چیز گناہوں کا ارتکاب، جس کی وجہ سے ایک انسان کی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر اہل علم لکھتے ہیں، محدثین بیان کرتے ہیں کہ دوسرے نمبر پر جب ایک انسان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، جب ایک انسان برائیوں کا ارتکاب کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے دل کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے، اور ایسے لوگوں کا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے اوپر دل سے عزت کی جو چادر ہے وہ پھٹ جاتی ہے، عزت کی جو چادر ہے وہ پھٹ جاتی ہے، اور ایسے لوگوں کا دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، اس پر بھی ایک آیت کریمہ کو دیکھ لیتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ جب ایک انسان اس دنیا کے اندر گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، جب ایک آدمی اس دنیا کے اندر برائیوں کا ارتکاب کرتا ہے، جب ایک آدمی اس دنیا کے اندر بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ ان برائیوں کی وجہ سے، ان گناہوں کی وجہ سے اس کا دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے، ان کے دل کے اوپر جو ہے جنگ لگ جاتا ہے، ان کے دل کے اوپر ایک دھبا پڑ جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی آیت کریمہ کے ضمن میں ایک حدیث کو پیش کرتے ہیں کہ جب ایک انسان ایک گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، جب ایک انسان ایک برائی کا ارتکاب کرتا ہے، تو اس کا دل جو صاف اور شفاف ہوتا ہے، اس کا دل جو بالکل پاک ہوتا ہے، اس دل کے اندر ایک جو ہے نقطہ
लत डाल दिया जाता है, उनके गुनाहों की वजह से एक नुक्ता उसके दिल के अंदर रख दिया जाता है, एक सियाह नुक्ता उसके दिल के अंदर लिख दिया जाता है। अगर वो इंसान गुनाहों से तौबा कर लेता है, अगर वो इंसान बदकारी से तौबा कर लेता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस सियाह नुक्ते को उसके दिल से खत्म कर देता है। अगर वो इंसान तौबा व इस्तिग़फ़ार कर लेता है और वो इंसान फिर से गुनाहों की तरफ जाने से अपने आप को रोक लेता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों के दिल से उस नुक्ते को खत्म कर देता है, उसके दिल से इस सियाही को खत्म कर देता है। लेकिन अगर वो इंसान अपने आप को बुराइयों से नहीं बचाता, अगर वो इंसान अपने आप को गुनाहों से नहीं बचाता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से वो इंसान गुनाह करता ही जाता है, वो इंसान बदकारी के कामों का इर्तिकाब करता ही जाता है और उसके दिल के ऊपर सियाह धब्बा पड़ता ही जाता है। और यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि एक दिन ऐसा भी आ जाता है कि उसका पूरा का पूरा दिल सियाह हो जाता है, उनके गुनाहों की वजह से, उनके बुरे कामों की वजह से, उनके जो है बुरे हरकत की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उस इंसान का दिल पूरा का पूरा सियाह हो जाता है, उसका पूरा का पूरा दिल काला हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, उसका कल्ब जो है, उसकी जिगर, उसका जिगर जो है गुनाहों की वजह से, बदकारियों की वजह से, बुराइयों की वजह से, जरासीम की वजह से उसका दिल जो है वो सियाह हो जाता है। मेरे अजीज साथियों, कई मर्तबा मैंने इस बात को वाज़ेह किया कि जिस इंसान का दिल सियाह हो जाए, जिस इंसान का दिल काला हो जाए, जिस इंसान का दिल सख्त हो जाए, फिर उसके अंदर शर्म नाम की कोई चीज नहीं रह जाती। मुहद्दिसीन बयान करते हैं कि जिसका दिल सियाह हो जाता है गुनाहों की वजह से, उस इंसान के दिल के अंदर शर्म नाम की कोई चीज नहीं रहती है, फिर वो इंसान गुनाहों में तमीज नहीं कर सकता, बदकारियों में तमीज नहीं कर सकता। वो इंसान इस दुनिया के अंदर कुरान मजीद के सारे उसूलों को उसके सामने पेश कर दिया जाए, वो सुनने के बावजूद भी उन उसूलों के ऊपर अमल नहीं कर सकता, उन कवानीन के ऊपर अमल नहीं कर सकता, क्योंकि उसका दिल सियाह हो चुका है, क्योंकि उसका दिल सख्त हो चुका है। मेरे अजीज साथियों, आज हम और आप जो जरासीम, जो गुनाह इस दुनिया के अंदर करते हैं, इन गुनाहों के बारे में रब्बे कायनात ने कुरान मजीद के अंदर इतनी बड़ी बड़ी हवलनाकी की तरफ इशारा कर दिया। जो इंसान इस दुनिया के अंदर चोरी करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हाथ काटने का हुक्म दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, वस्सारिकु वस्सारिकतु फक़तउ अयदियहुमा, कि चोरी करने वाले मर्द, चोरी करने वाले औरत, इन दोनों के हाथों को काट दिया जाए। मेरे अजीज साथियों, आज हमारा दिल सख्त नहीं तो और क्या है, आज हमारा दिल इस दुनिया के अंदर काला नहीं तो और क्या हो चुका है। हम इन आयत करीमा को सुनने के बावजूद आज भी हम चोरी करते हैं, आज भी हम डकैती करते हैं, आज भी हम इस दुनिया के अंदर चोरी और चकारी में अपनी जिंदगी को गुजारते हैं, इस दुनिया के अंदर लूट और घसोट में अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। हमारा दिल सख्त नहीं तो और क्या है, हमारा दिल सियाह नहीं तो और क्या है। अगर हमारा दिल सियाह नहीं होता, अगर हमारा दिल सख्त नहीं होता, तो इस आयत करीमा के सुनने के बाद हम और आप अमल करने के लिए तैयार हो जाते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी आयत करीमा के अंदर कहा, वज़ानियतु वज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मियत जल्दा, ज़िना करने वाले मर्द और ज़िना करने वाली औरत के ऊपर 100 कोड़े बरसाए जाए। मेरे अजीज साथियों, आज ज़िनाकारी भी आम है, आज बदकारी भी आम है, आज हर घराने के अंदर ज़िनाकारी चरम पर पहुंच चुकी है। मेरे अजीज साथियों, बड़ी ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारा दिल भी सख्त हो चुका है। अगर दिल सख्त नहीं होता तो आज हम इस आयत करीमा के ऊपर अमल करते, ज़िनाकारी हो जाती है, बदकारी हो जाती है, इस दुनिया के अंदर जो है लहव लइब वाले अमाल हो जाते हैं। उसके ऊपर कवानीन मौजूद होने के बावजूद, आयत करीमा सुन लेने के बावजूद अगर हम अमल नहीं करते, अगर हम इस आयत करीमा को अपनी जिंदगी के अंदर और ना और बिछौना नहीं बनाते, तो हमारी मुसलमानियत कहाँ है, हमारे दिल के अंदर ईमान कहाँ है। हमारा दिल सख्त नहीं तो और क्या है। मेरे अजीज साथियों, आज हम और आप सुदखोरी में आगे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व ज़रू मा बक़िया मिनर रिबा
इन कुंतुम मुमिनीन फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहरबिन मिनल्लाहि व रसूलिही। जो इंसान इस दुनिया के अंदर सूदखोरी करता है, जो आदमी इस दुनिया के अंदर सूदखोरी करता है और सूदखोरी की गवाही देता है, सूदखोरी के ऊपर जो है किताबों के अंदर, कापियों के अंदर लिखता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों के बारे में वईद को सुनाया कि ये इंसान या तो सूदखोरी से बाज आ जाए या फिर अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाए। जो इंसान सूदखोरी करता है गोया कि वो इंसान अल्लाह और उसके रसूल से जंग का ऐलान कर रहा है। मेरे अजीज साथियों, हम और आप सूदखोरी भी करते हैं। मेरे अजीज साथियों, हम और आप आज इस दुनिया के अंदर इंटरेस्ट पर न जाने किन किन कामों का इर्तिकाब कर लेते हैं। इंटरेस्ट के ऊपर, सूदी कारोबार के ऊपर न जाने आज हम और आप मोबाइलें भी निकालते हैं, गाड़ियां भी निकालते हैं। मेरे अजीज साथियों, इसके कुछ कैटेगरीज हैं जो जायज है, लेकिन इसके कुछ कैटेगरीज ऐसे हैं जो बिल्कुल नाजायज है, और ये सारी की सारी चीजें सूदी कारोबार में आता है। आज हम और आप इन तमाम के तमाम चीजों में आगे हैं। आज हम और आप इन तमाम के तमाम कामों का इर्तिकाब करते हैं। जरा गौर करके देखें, अपने गरीबान के अंदर झांक करके देखें, अपने गरीबान के अंदर टटोल करके देखें, क्या आज हमारा दिल सख्त नहीं हुआ? क्या आज हमारा दिल सियाह नहीं हो चुका है? अगर सियाह नहीं है तो आज हम और आप सूदखोरी क्यों करते? आज हम और आप इंटरेस्ट पर सारी की सारी चीजों निकालने के लिए क्यों तैयार हो जाते हैं? आज हम और आप ज़िनाकारी और बदकारी क्यों करते हैं? आज हम और आप इस दुनिया के अंदर चोरी क्यों करते हैं, डकैती क्यों करते हैं? ये सारे के सारे काम दिल के सियाह हो जाने की वजह है, दिल सख्त हो जाने की वजह है। कि एक इंसान का दिल जब सियाह हो जाता है, जब सख्त हो जाता है, चाहे वो कितना ही बड़ा अल्लामा और मुफ्तिया करके चीख करके थक जाए, लेकिन उसका दिल के उसके दिल के ऊपर असर ही नहीं हो सकता, क्योंकि गुनाहों की वजह से, बुराइयों की वजह से, बुराइयों के इर्तिकाब की वजह से, जरासीम की वजह से उसका दिल जो है वो सख्त हो जाता है। उसका दिल नेकियों को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता जब एक इंसान का दिल सख्त हो जाता है गुनाहों की वजह से। तो दूसरी चीज ये है कि जब एक इंसान बुराइयों का इर्तिकाब करता है, गुनाहों का इर्तिकाब करता है, तो उसका दिल सख्त हो जाता है। ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा। इसी चीज के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया कि जिस इंसान का दिल सख्त हो जाता है, लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, उसके पास दिल तो होगा, उसके पास दिल तो होगा, कल्ब तो होगा, जिगर तो होगा, लेकिन अपने दिल से समझने की कोशिश नहीं करेगा। वो इंसान कुरान और हदीस की बातों को समझने के बारे में और समझने पर तवज्जो नहीं देगा, क्योंकि उसका दिल जो है वो सख्त हो चुका है। और तीसरे नंबर पर जो चीज है वो बुराइयों के इर्तिकाब की वजह से एक इंसान परेशानी में मुब्तला हो जाता है। बुराइयों के इर्तिकाब की वजह से एक इंसान जो है इस दुनिया के अंदर तकलीफ में मुब्तला हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका भी नक्शा कुरान मजीद के अंदर खींचा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर भी उन तकलीफों और उन परेशानियों की तरफ इशारा कर रहा है कि ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर। ऐ दुनिया वाले लोगों, ऐ दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को गुजारने वाले लोगों, ऐ दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को बसर करने वाले लोगों, आज जो तरी में फसाद बरपा है, आज जो दुनिया के अंदर खुशकी में फसाद बरपा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदिन नास। ऐ लोगों, आज जो तकलीफें तुम्हारे ऊपर मुब्तला है, आज जो परेशानियां तुम्हारे ऊपर मुब्तला है, ये तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। जो तुम गुनाहें इस दुनिया के अंदर करते हो, आज तुम्हें उसी का बदला मिल रहा है। आज जो तकलीफें तुम्हारे ऊपर है, इसी हाथ की कमाई की वजह से है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा के अंदर ये वाज़ेह कर दिया कि गुनाहों की वजह से, एक इंसान की बदकारियों की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन एक इंसान को परेशानियों में मुब्तला कर देता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के
کہہ رہا ہے کہ جو پریشانیاں تمہارے اوپر آتی ہے، جو فساد تمہارے اوپر برپا ہے، جو زمین کے اوپر فساد برپا ہے، آسمان کے نیچے فساد برپا ہے، یہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، یہ تمہارے بد اعمالیوں کی وجہ سے ہے۔ بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، جو تم گناہیں کرتے ہو ہم ان تمام کے تمام گناہوں کی سزا تمہیں دنیا کے اندر نہیں دیتے، بس چند گناہوں کی سزا ہم تمہیں دنیا کے اندر دیتے ہیں تاکہ تم اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ جاؤ، تاکہ تم اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ جاؤ اور اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے راستے کے اوپر گامزن کر لو۔ میرے عزیز ساتھیوں، تو اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ وضاحت ملی کہ ایک انسان کی گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین ایک انسان کو پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے، ایک انسان کو تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہماری زندگی پریشانیوں میں کٹ رہی ہے، تکلیفوں میں کٹ رہی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں اور یہ دنیا والے لوگوں کو میسج دے رہے ہیں کہ جب ایک انسان برائیوں کا ارتکاب کرتا ہے، جب ایک آدمی گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کا تذکرہ کیا، 4 گناہوں کی طرف اشارہ کیا کہ یہ 4 گناہ ایسے ہیں کہ اگر ایک انسان اس دنیا کے اندر ان 4 گناہوں کا ارتکاب کرے گا تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے اوپر اس دنیا کے اندر عذاب کو مبتلا کرے گا، ایسے لوگوں کو پریشانیوں میں مبتلا کرے گا، جن میں سے سب سے پہلے نمبر پر جب ایک انسان اس دنیا کے اندر ناپ تول میں کمی کرنے لگے گا تو اللہ رب العالمین اس دنیا والے انسان کو اس دنیا کے اندر پریشانیوں میں مبتلا کرے گا، اور ایسے لوگوں کے اوپر اللہ رب العالمین ظالم بادشاہ کو بھی مسلط کرے گا، ایسے لوگوں کے اوپر ظالم حکمراں کو بھی مسلط کرے گا، اور ایسے بادشاہ کو مسلط کرے گا جو بادشاہ ایک انسان کے اوپر تکلیفوں کو جو ہے ایک انسان کے اوپر نافذ کرے گا، ایسے قوانین کو اس کے اوپر نافذ کرے گا، ایسے ایکٹ بنا کر کے ان لوگوں کے سامنے پیش کرے گا جن قوانین کو دیکھنے کے بعد، جن ایکٹ کو دیکھنے کے بعد مسلمان پریشان ہو جائیں گے، وہ قوم والے پریشان ہو جائیں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہمارے اوپر ایسا ہی دور گزر رہا ہے، آج ہمارے سامنے ایسا ہی دور موجود ہے، کبھی وقف ترمیمی بل لا کر کے ہمیں اور آپ کو پریشانیوں میں مبتلا کیا جا رہا ہے، تو کہیں عالم اور فاضل کی ڈگری کو کینسل کر کے ہمیں اور آپ کو پریشانیوں میں مبتلا کیا جا رہا ہے، کہیں ہمارے حق کو چھین کر کے، کہیں ہمارے حق اور حقوق کو ختم کر کے ہمیں اور آپ کو پریشانیوں میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے گناہوں کا ثمرہ ہے، یہ ہمارے گناہوں کا پھل ہے جو آج ہمیں دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے یہ پیشن گوئی کر دی کہ جب امت محمدیہ میں یا دنیا کے کوئی بھی قوم جب برائیوں کا ارتکاب کرے گا، گناہوں کا ارتکاب کرے گا، تو ایسے لوگوں کے اوپر اللہ رب العالمین ظالم بادشاہ کو مسلط کرے گا، ایسے لوگوں کے اوپر ظالم حکمراں کو مسلط کرے گا، اور ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی طرف سے اور ایسے لوگوں کے اوپر ظالم بادشاہ کی طرف سے تکلیف اور پریشانیوں کو مبتلا کیا جائے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، تو تیسرے نمبر پر ایک انسان کی گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو پریشانیوں میں مبتلا کرے گا، یہ تیسرے نمبر۔ چوتھے نمبر پر جب ایک انسان زیادہ گناہوں کا ارتکاب کرنے لگے گا، جب ایک آدمی برائی کو برائی نہیں سمجھنے لگے گا، جب ایک انسان گناہوں کو گناہ نہیں سمجھنے لگے گا، اس وقت اس کے دل سے قرآن اور حدیث کی محبت ختم ہو جائے گی، اس کے دل سے سنت کی تڑپ ختم ہو جائے گی، اس کے دل سے سنت کی محبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین اور ان کے اصولوں سے نفرت ہو جائے گی۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہماری اور آپ کی زندگی بالکل اسی طرح ہے، ہمیں اور آپ کو قرآن اور حدیث سے نفرت ہو چکی ہے، ہم اور آپ قرآن اور حدیث سے محبت ہی نہیں کرتے، ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول کے سنت سے محبت ہی نہیں کرتے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر ہمیں اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر واضح کیا کہ جو انسان جمعے کے دن سب سے پہلے مسجد کے اندر داخل ہوگا، جو آدمی جمعے کے دن سب سے پہلے مسجد کے اندر داخل ہوگا اور 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کرے گا، ایسے لوگوں ایسے انسان کے نام اعمال میں 1
ایک سرخ اونٹ کے قربانی کے برابر ثواب لکھا جائے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ ثواب، یہ سنت کی محبت کہاں چلی گئی؟ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہم سے سنت سے محبت اتنی ختم ہو چکی ہے، ہمارے دل سے سنت کی محبت اس طرح ختم ہو چکی ہے کہ آج ہم اور آپ جمعے کے دن جب خطبہ ختم ہونے والا ہوتا ہے اس وقت ہم اور آپ مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ سنت سے محبت نہیں ہے۔ ہم اور آپ اس دنیا کے اندر کتنا دنیا کے پیچھے بھاگیں گے؟ ہم اور آپ ایک دن اللہ رب العالمین نے اس دن کو ہمارے لیے مقرر کیا کہ ایک انسان اس دن بھی اپنے نفس کا تزکیہ کر لے، اپنے نفس کو کم سے کم گناہوں سے پاک کر لے۔ ہم اور آپ 6 دن لگاتار برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، نہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نہ 5 وقت کی نماز کو ادا کرتے ہیں، نہ ہی زکات کو ادا کرتے ہیں، نہ ہی نفلی روزے کو رکھتے ہیں۔ 8 دن میں ایک دن مسجد کے اندر ہمیں حاضری دینی ہوتی ہے، اس میں بھی ہم اور آپ مسجد کے اندر آدھا گھنٹہ لیٹ آتے ہیں۔ جب تقریر ختم ہونے والی ہوتی ہے، میں نے جب تقریر شروع کیا اس وقت صرف اور صرف یہاں میں لگتا ہے کہ 10 سے 15 آدمی موجود تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ سنت سے محبت نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے قوانین سے محبت نہیں ہے۔ کہیں نہ کہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے بدکاریوں کی وجہ سے، ہمارے غلط رویوں کی وجہ سے آج ہم سے جمعے کی جو فضیلت ہے، جمعے کے دن سے جو محبت ہمیں اور آپ کو ہونی چاہیے، یہ محبت بھی ختم ہو چکی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس جمعے کے دن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عید قرار دیا ہے، ہفتہ واری عید قرار دیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج اس عید سے محبت بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اسی کے بارے میں تذکرہ کیا کہ جب ایک انسان گناہوں کا ارتکاب کرے گا، جب ایک آدمی برائیوں کا ارتکاب کرے گا تو اس کے دل سے سنت کی محبت بھی ختم ہو جائے گی، اس کے دل سے قرآن اور حدیث سے محبت ختم ہو جائے گی، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ نہ ہی تقریر کو سننا پسند کریں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا نہ ہی قرآن اور حدیث کی باتوں کو سننا پسند کرے گا، اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ آج بالکل اسی راستے کے اوپر گامزن ہے۔ اور جمعے کے دن بھی ہم یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ ان تمام کے تمام چیزوں سے محبت ہماری دلوں سے ختم ہو چکی ہے، دین اسلام سے محبت ہماری دلوں سے ختم ہو چکی ہے، اور یہ تمام کے تمام وجوہات صرف اور صرف گناہوں کی وجہ سے ہے، بدکاریوں کی وجہ سے ہے، گناہوں کی وجہ سے ہے، بداعمالیوں کی وجہ سے ہے۔ جب تک ہم اور آپ اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں روکیں گے ہم دین اسلام سے محبت نہیں کر سکتے۔ جب تک ہم اور آپ اپنے آپ کو بدکاریوں سے نہیں روکیں گے، جب تک ہم اور آپ اپنے آپ کو چوری سے نہیں روکیں گے، ڈکیتی سے نہیں روکیں گے، زناکاری سے نہیں روکیں گے، لوٹ اور گھسوٹ سے نہیں روکیں گے، تب تک ہم اور آپ نہ ہی قرآن سے محبت کر سکتے، نہ ہی احادیث سے محبت کر سکتے، اور نہ ہی تقریر کو سننا پسند کر سکتے، نہ ہی اللہ کے سامنے سجدہ کرنا پسند کر سکتے۔ کیونکہ میں نے 4 چیزوں کے بارے میں تذکرہ کیا اور میں نے واضح کیا کہ جب ایک انسان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے تو یہ 4 چیزیں بایک وقت ایک انسان کے اوپر مسلط ہو جاتی ہے اور اس کا دل جو ہے وہ بالکل سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔